ہیں۔ اس جسم کے اندر اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اس کو یاد کرے تو یاد نہیں کر سکتا، شکر کرے شکر نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں، ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا پیٹ میں جانے سے پہلے 4 چیکر ہمارے پاس موجود ہیں۔ 4 چیکر اس چیز کو چیک کرتے ہیں کہ یہ تمہارے جسم کے لیے اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی گرم چیز ہو تو یہ ہاتھ چیک کرتا ہے، یہ گرم چیز ہے یہ نہ کھانا، یہ گرم چیز ہے یہ نہ کھانا، ہاتھ جل جاتا ہے۔ اگر گرم گرم سالن آ جائے، گرم گرم بریانی آ جائے، ہاتھ میں پکڑنے لگے، ہاتھ گرم چیز سے فوراً پکڑ لیتا ہے کہ نہیں یہ گرم ہے، یہ نقصان دہ ہے، تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو، تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو۔ یہ چیکر کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ ہاتھ گرم چیز کو چیک کر رہا ہے، یہ چیکر بتا رہا ہے تمہارے جسم کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ اسی طرح دوسرا چیکر وہ اللہ نے ان دانتوں کو دیا۔ یہ دانت یہ سخت سے سخت چیز کو پہچان لیتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر یہ دانت نہ ہو تو روٹی کیسے کھائیں، اگر یہ دانت نہ ہو تو بوٹی کیسے کھائیں، دلیا بنا کر کھائیں، شربت بنا کر کھائیں۔ یہ دانت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دوسرا چیکر اللہ نے دانتوں کو بنا دیا۔ اسی طرح تیسرا چیکر اللہ پاک نے یہ ناک کو بنا دیا۔ یہ ناک فوراً پہچان لیتی ہے یہ چیز باسی ہے، یہ چیز باسی ہے، تیرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ یہ چیکر کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ ناک چیک کر کے بتا رہی ہے یہ باسی چیز ہے، نہ کھانا، تیرے جسم کو نقصان ہوگا۔ تو ہاتھ بھی چیکر، یہ دانت بھی چیکر، یہ ناک بھی چیکر، ایک ہے چوتھا چیکر وہ انسان نے خود بنانا ہے، اور وہ چوتھا چیکر ہے ایمان کا چیکر۔ وہ ایمان کا چیکر کیا ہے؟ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے، یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے۔ وہ ایمان کا چیکر بتائے گا کہ یہ میرا پیسہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ ایمان کا چیکر بتائے گا یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں یہ حلال کے پیسوں کا ہے یا حرام کے پیسوں کا ہے۔ وہ ایمان کا چیکر بتائے گا۔ اسی ایمان کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا، اسی ایمان کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اے میرے رسول، اے میرے محبوب، جاؤ انسانوں کو بتاؤ اس ایمان کو بناؤ، یہ ہے اصل چیز جو تمہارے ساتھ جائے گی، یہ ہے اصل چیز جو تمہارے ساتھ جائے گی، وہ ہے ایمان۔ اس ایمان کی محنت کرنا آج ہم پر ضروری ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے۔ آج ہمیں حرام حلال کا چیکر کام نہیں کر رہا، آج ہمیں رشوت لیتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، آج ہمیں سود لیتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، آج ہمیں غلط چیز کے ذریعے مال کماتے ہوئے شرم نہیں آ رہی۔ کیوں؟ ہمارا ایمان والا چیکر خراب ہو گیا، ہمارا ایمان والا چیکر خراب ہو گیا۔ اس ایمان کو بنانے کے لیے اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے، اس ایمان کو بنانے کے لیے ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ وہی ایمان کو دوبارہ سے نئے سرے سے بنانے کے لیے ربیع الاول کا یہی پیغام ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اس ایمان کو بناؤ، یہی ایمان تمہارے ساتھ جائے گا، تم ایک ہو جاؤ، ایک امت بن جاؤ۔ خوشی منانے والوں خوشی مناؤ لیکن محبتوں کے ساتھ، غم منانے والوں غم مناؤ محبتوں کے ساتھ۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، تمام مسلمان ایک ہو جاؤ، تمام مسلمان پیار محبت سے رہنے والے بن جاؤ۔ یہ تمہارے آپس کے مسئلے، اس سے دوسرے انسان متنفر ہوتے ہیں۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ہمیں محبت کا درس دیتا ہے۔ 12 ربیع الاول والا دن اگر خوشی کا دن مانے تب بھی محبت، اگر غم کا دن مانے تو نصیحت۔
نصیحت کیا کہ وہ رسول، وہ آخری نبی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے کائنات کو بنایا، وہ بھی دنیا میں نہیں رہا، وہ بھی دنیا میں نہیں رہا، اس کو بھی دنیا سے منتقل ہونا پڑا۔ تو ربیع الاول والے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے منتقل ہونا ایک پیغام ہے، اے دنیا کے انسانوں، کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتا، کوئی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتا۔ عش ما شئتا، اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے رسول، عش ما شئتا، جتنی مرضی زندگی مانگ لے، قیامت تک کی زندگی مانگ لے، دے دوں گا، لیکن موت ہے، لیکن موت ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، ہم اپنے ان اوقات کو غنیمت سمجھیں اور اپنے گناہوں والی زندگی سے توبہ کریں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟